اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 15 شعبان نیمہ شعبان شب بدھ کو ہے، اور انشاءاللہ ہم سب اس رات کو شب بیداری کریں گے، امام سے راز و نیاز کریں گے، امام کے نام عریضہ لکھیں گے، اور تمام شیعان علی پوری دنیا کے کونے کونے میں امام کے ظہور کی دعا کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں امام کے ظہور کی دعا کی جائے وہاں خود امام کے ظہور کے لیے عملی طور پہ اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی چیز، کسی امتحان، کسی بڑے واقعے کی تیاری کی جائے تو اگر اس میں ایک کمپٹیشن کا پہلو یا عنصر داخل ہو جائے تو تیاری دو چند ہو جاتی ہے، آدمی مزید فعال ہو جاتا ہے، خصوصی طور پہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ فلاں شخص، فلاں آدمی جو مجھ سے پیچھے تھا اور اس راستے پہ چلنے کا مسافر ہی نہیں تھا، وہ مجھ سے بہت آگے نکل گیا ہے یا آگے جا رہا ہے، تو آدمی اور زیادہ مستعد اور چاق و چوبند ہو جاتا ہے کہ یہ میرا استحقاق ہے کہ میں آگے نکلوں، کیونکہ میں پہلے سے اس راہ پر موجود ہوں اور امام کا حقیقی معترف ہوں، امام کی حقیقی معرفت رکھتا ہوں۔ چنانچہ انتظار مہدی کے حوالے سے یہ یاد رکھ لیجئے کہ نہ صرف شیعان علی بلکہ غیر شیعہ افراد، بلکہ غیر مسلم بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن ایک نجات دہندہ پوری دنیا کو ظلم و ستم سے نجات دلائے گا اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے یہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ چنانچہ انتظار مہدی اور ادیان عالم، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ جس میں ہم غیر شیعہ ادیان یا غیر اسلام ادیان کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور یہ بتلائیں گے کہ دنیا میں موجود دوسرے مذاہب میں امام زمانہ کے حوالے سے کس طرح کا انتظار، کس طرح کی شخصیت کا ذکر موجود ہے۔ لیکن اس سے پہلے مقدمتاً کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ضروری ہیں کہ نظریہ انتظار کیا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ نظریہ انتظار باطل ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، خود سے کوشش کرنی چاہیے، اور کسی نجات دہندہ کا انتظار وہ لوگ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں جو کہ سست اور کاہل ہیں، جو کہ ترقی نہیں کرنا چاہتے، جو کہ بیوقوفوں کی جنت میں رہتے ہیں، جنہوں نے ایک جنت دوزخ کا حیبلہ اور خواب اپنے ذہنوں میں سجایا اور اس جنت کی خواہش میں جی رہے ہیں اور مستعدی، فعالیت، ترقی، حرکت ان کے اندر نام کو نہیں پائی جاتی۔ اس کا جواب سب سے پہلے سن لیجئے، وہ یہ کہ اگر امام کا انتظار کرنے والے جنت کے متلاشی اور متمنی لوگ سست اور کاہل ہیں تو ہم نے تو تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ انبیاء کا ساتھ دینے والے ہمیشہ یہی لوگ تھے جنہوں نے جنت کا خواب دیکھا، جنہوں نے امام زمانہ کا خواب دیکھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ سب سے زیادہ مشکلات، پریشانی، صعوبتیں، ذلت، اہانت، قربانیاں انہی لوگوں نے دی ہے جن لوگوں نے انبیاء کا ساتھ دیا، جبکہ اس کے مخالف میں جو لوگ تھے وہ بادشاہوں، حکمرانوں، حوث پرستوں کے اعلی کار تھے اور ان کو صرف دنیا سے سروکار تھا، ان کو دنیا میں فساد پھیلانے سے سروکار تھا۔
جبکہ انبیاء کا ساتھ دینے والوں نے ہمیشہ دنیا میں امن قائم کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے، اپنا حصہ دوسرے لوگوں کو دینے کی کوشش کی ہے، لوگوں کو ظلم سے روکا ہے اور لوگوں سے ان کا حق ان تک پہنچایا ہے، لوگوں کو ان کا حق ان تک پہنچایا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو امام کا انتظار کر رہے ہیں وہ سست اور کاہل لوگ نہیں ہیں، بلکہ مستعد اور فعال لوگ ہیں، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اب وہ لوگ جو منتظر ہیں اور انتظار مہدی کے حق میں ہیں، اب ان کی دلیل سنیے۔ یہ تو دلیل تھی ان لوگوں کی جو منکر مہدی ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم کسی مہدی کو نہیں مانتے اور کوئی نجات دہندہ نہیں آئے گا، ہمیں خود کچھ کرنا ہے، اور یہ سب سست کاہلوں کی باتیں ہیں۔ اس کا جواب ہم نے مختصراً دے دیا۔ اب آئیے ہم لوگوں کا، ان لوگوں کا نظریہ کہ جو کہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے اور ہم ان کے منتظر ہیں۔ اس ضمن میں کسی آیت قرآنی اور روایت معصوم کو دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے مخاطب وہ لوگ ہیں جو دین پہ یقین ہی نہیں رکھتے، جو قرآن پہ یقین ہی نہیں رکھتے، ایتھیسٹ لوگ، ملحد لوگ، کافر لوگ، دشمنان دین ہیں۔ تو ان کو ایک سادہ سا، مختصر سا، عقلی، لاجیکل آنسر دینے کے بعد ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ وہ یہ کہ دیکھیں، دنیا میں ہر عاقل و بالغ اور سلیم الفطرت شخص یہ کہتا ہے کہ اگر نیکی برحق ہے، سچ بولنا صحیح ہے، دوسروں کے کام آنا ایک اچھی بات ہے، اللہ کی عبادت ایک اچھی صفت ہے، تو تمام نیکیاں اور خوبیاں ایک اچھی چیزوں میں شمار ہوتی ہیں، تو دنیا کا لیڈر، دنیا کا رہنما اس شخص کو ہونا چاہیے کہ جس میں ساری اچھی صفات موجود ہوں۔ ہر انسان، چاہے وہ اچھا یا برا، وہ چاہتا ہے کہ اس کا لیڈر، اس کا رہنما، جس کے پیچھے وہ چل رہا ہے، وہ تمام نیکیوں کا، تمام صفات کا مالک ہو۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا، نیک لوگوں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا کہ جو نیکی اور تقوی کا ممبر، مرکز اور محور دے، مجموعہ دے۔ دنیا کے ہر زمانے میں نیک لوگوں کے گروہ نے اپنے اپنے زمانے کے نیک ترین انسانوں یعنی انبیاء کا ساتھ دیا، کیونکہ پھر سب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا پر نیکی کا، نیکوکاروں کا غلبہ ہونا چاہیے۔ اب رہا یہ سوال کہ نجات دہندہ کا انتظار ہونا چاہیے یا نہیں، نجات دہندہ ہونا چاہیے یا نہیں، ایسا رہنما لیڈر ہونا چاہیے جو لوگوں کو ظلم و ستم سے آزاد کروائے یا نہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو خود آپ کے ذہن کے نہا خانوں میں بھی یہ بات موجود ہے۔ جو لوگ خدا پہ یقین نہیں رکھتے، جو اسلام کو نہیں مانتے، جو انبیاء کو نجات دہندہ نہیں کہتے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں ایک ایسا حیبلہ، ایک ایسا تخیل، ایسا خیالی کردار یا ہیرو تو ہے کہ جو لوگوں کو ظلم و ستم سے آزاد دلواتا ہے۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس پر کہانیاں لکھی گئیں، ناولز لکھے گئے، موویز بنائی گئی، یہ جتنے بھی کردار ہم کو نظر آتے ہیں جو سپر نیچرل پاورز اپنے اندر رکھتے ہیں، یہی کردار اصل میں انسان کی اس تخیلاتی دنیا کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیوں لوگ ٹارزن کی کہانی، مارک آف زورو کی کہانی، اسپائڈر مین، آئرن مین، بیٹ مین، یہ تمام موویز میں جو کردار دکھائے جاتے ہیں کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ایک ایسا کردار ہوتا ہے جو سیلف لیس ہوتا ہے، بے غرض ہوتا ہے، جس کو اپنی نہیں فکر ہوتی، بس یہ فکر ہوتی ہے کہ میں کسی طرح کسی کی مدد کروں۔ جہاں بھی وہ دیکھتا ہے کہ کوئی انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، کسی حادثے کا شکار ہے، تو یہ افراد جن کو اس دنیا کی تخیلاتی کمیٹی نے یا مصنفین نے یا دانشوروں نے گڑھا ہے، ان تمام ہیروز کو ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے ہیرو نہیں ہیں، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہیرو ہے اور ایسا انسان ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نے تخیلاتی ہیروز کو گڑھ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اور لوگوں نے ان گڑھی ہوئی کہانیوں کو، فلموں کو، ہیروز کو قبول کر لیا۔ ہمارے پاس تو ایک زندہ جیتا جاگتا ہیرو موجود ہے جس کے اندر نہ صرف سپر نیچرل پاورز ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتا ہے، وہ ہر کسی کی مدد کر سکتا ہے، ہر کسی سے زیادہ طاقتور ہے، بلکہ اس کے اندر نیک صفات بھی موجود ہے۔ وہ عابد بھی ہے،
وہ متقی بھی ہے، وہ اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ بھی ہے، بلکہ اس میں پچھلے انبیاء کی جھلک بھی موجود ہے۔ جس طرح پچھلے انبیاء آتے تھے، آج کل کی ہیروز اور نجات دہندہ کو اگر آپ لیں تو ان ہیروز ان نجات دہندہ میں کبھی بھی کسی بھی کردار میں کسی نبی کی جھلک نظر نہیں آئے گی، لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہم جس نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہیں اس کے اندر پچھلے انبیاء کی جھلک موجود ہے، اس کا رابطہ، اس کا خاندان، اس کی نسل کا سلسلہ رسول اللہ سے پہلے انبیاء سے جا کے ملتا ہے۔ تو اگر کوئی تخیلاتی کہانی اور کردار بنا کر پیش کرتا ہے، اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے حقیقی کردار کو جو اس وقت زندہ پائندہ موجود ہے، فقط ہمارے لیے انتظار کر رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ اپنی تیاری کر رہا ہے، ہم ان تیاری میں مصروف ہیں، اس لیے وہ ظہور نہیں کر رہا۔ اگر وہ چاہے تو وہ خود اکیلا بھی اس دنیا کو فتح کر سکتا ہے، لیکن وہ اکیلا جنت میں جانا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے میرے ساتھ میرے چاہنے والے بھی جنت میں جائیں، وہ چاہتا ہے کہ میری کامیابیوں میں میرے چاہنے والوں کا بھی حصہ لکھا جائے۔ اگر میں کوئی ملک فتح کروں، دنیا کو عدل و انصاف سے بھروں، تو شیعان علی منتظرین امام مہدی کا نام بھی میرے ساتھ ساتھ شامل ہوں۔ یہ وہ فلسفی ہے، یہ وہ حقیقی کردار ہے جس کو ہم نے اپنے ذہن میں لیا ہوا ہے، اور یہ وہ لاجک ہے، یہ وہ عقلی دلیل ہے جس کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ ہم امام مہدی کو اور امام مہدی کا انتظار کرنے کو بجا طور پہ حق کہنے کے حقدار ہیں، اس کا استحقاق رکھتے ہیں کہ دنیا بھی اسی نجات دہندہ کی جسے کہتے ہیں کہ تلاش میں ہے۔ کبھی وہ مصنوعی طور پہ اس کو بنا کے پیش کر دیتی ہے اور کبھی وہ بنا نہیں پاتی، جبکہ ہمارا کردار اللہ کی طرف سے بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ ہے نظریہ انتظار کہ ہم کس کا انتظار کریں، اور ہمیں کسی کا انتظار کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب دوسری بات، انتظار کے معنی کیا ہیں؟ اور لغوی حوالے سے انتظار کے معنی ہیں فکر مند ہونا، لغوی طور پہ انتظار کے معنی ہیں نا امیدی سے امید کی طرف دیکھنا، لغوی طور پہ انتظار کے معنی ہیں کسی چیز پر اپنی نگاہیں رکھتے ہوئے تیاری کرنا، کسی چیز یعنی شخصیت کا انتظار، کسی چیز یعنی کسی واقعے کا انتظار، مثلا امتحان کا انتظار کرتے ہوئے آپ اس کی تیاری کرتے ہیں، کسی مہمان کا انتظار کرتے ہوئے اپنے گھر کو آپ سجاتے ہیں، تو اس کو ہم انتظار کہتے ہیں۔ اگر اصطلاح میں ہم دیکھیں، یعنی جس بیک گراؤنڈ میں بات ہو رہی، جس پس منظر میں، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس دن کا انتظار کہ جب ایک شخص اس دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے یہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ ہے انتظار کے اصطلاحی معنی، اور ہمارے ہاں احادیث میں اس انتظار کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ احادیث میں آیا ہے کہ افضل الاعمال الامتی انتظار الفرج، کہ افضل ترین اعمال میں سے افضل ترین عمل انتظار فرج، یعنی کشادگی، خوشحالی اور امید والے دنوں کا انتظار، یعنی امام زمانہ کا انتظار۔ اسی طرح افضل العبادہ انتظار الفرج، کہ افضل ترین عبادت امام مہدی یا انتظار فرج کا انتظار اور ان کے لیے پر امید ہونا ہے۔ اب یہ صرف کہ انتظار کی اقسام کیا ہے؟ انتظار کی دو اقسام ہیں، ایک منفی اور ایک مثبت۔ منفی انتظار یہ ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور کچھ نہ کریں، فقط امام زمانہ کے بارے میں یہ سوچے بس وہ آئیں گے اور وہ سب کچھ کر دیں گے، میں کچھ نہیں کروں گا۔ اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ وہ آ کر زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے کہ جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں ظلم کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں ظلم کو پروموٹ کریں اور گناہ کریں تاکہ دنیا بھر جائے۔ یقیناً امام اسی وقت ظہور کریں گے، لیکن اس صورت میں آنے کے بعد وہ سب سے پہلے اپنی تلوار سے آپ کی گردن اڑائیں گے، یعنی ان لوگوں کی گردن اڑائیں گے کہ جنہوں نے اس دنیا کو ظلم و ستم سے بھر دیا تھا۔ جبکہ دوسرا انتظار کیا ہے؟ متحرک انتظار، فعال انتظار، اور امام کے لیے اس طرح کا انتظار کہ جس طرح کے امام کو مطلوب ہے، امام کو جو سپاہی مطلوب ہیں، امام کو جو افراد مطلوب ہیں، وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا، امام کے لیے گراؤنڈ تیار کرنا، امام کے لیے زمینہ فراہم کرنا، امام کے لیے مقدمہ تیار کرنا۔ جیسے ایرانی انقلاب ایک طرح کا زمینہ ہے، مقدمہ ہے۔ جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں کہ ایران کے انقلاب کو
قائم رنگ اور اسے قائم کے انقلاب سے متصل کر دے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسا انتظار کریں کہ جس میں فعالیت ہو اور جس میں ایسے کاموں کی تحریک ہو کہ جن کاموں کو امام زمانہ پسند کرتے ہیں۔ اب آئیے ان ادیان، ان اقوام، ان افراد کی طرف چلتے ہیں کہ جو امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، ان کتابوں کی طرف چلتے ہیں کہ جن میں امام زمانہ کے تعارف یا ان کا اشارہ موجود ہے۔ ہماری وہ کتابیں نہیں، ان افراد کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں، لیکن چونکہ جوش و ولولے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے آس پاس کے لوگ کیا کر رہے ہیں اور امام زمانہ کا کس طرح انتظار کر رہے ہیں، کہ جب وہ لوگ جن کے وہ امام نہیں ہیں یا جن کو وہ امام نہیں مانتے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، تو آپ جس کو اپنا امام مانتے ہیں آپ خود کیوں نہ انتظار کریں۔ تو سب سے پہلے عیسائیوں کی طرف چلتے ہیں۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل میں امام زمانہ کا نام مہمیز درج ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو آئندہ ہونے والی جنگوں سے پریشان مت کرو اور دل گرفتہ مت ہو، کیونکہ یہ دنیا کا اختتام نہیں۔ اپنے چراغوں کو جلا کر رکھو اور اپنے مالک کا انتظار کرو۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جو اپنے مالک کے آنے پر بیدار رہتے ہیں اور جن کا مالک انہیں بیدار دیکھے۔ آخری ایام میں حضرت عیسیٰ اور مہدی ظہور کریں گے، وہ دجال اور شیطان کو شکست دیں گے۔ اب آپ دیکھیے ان بائبل کی، ان انجیل کی سطروں میں وہی علامات پوشیدہ ہیں جو ہمارے یہاں موجود ہیں کہ آخری ہونے والی جنگوں میں دل گرفتہ نہ ہو۔ ہمیں بھی بتلایا گیا ہے کہ امام کے ظہور کے وقت ایک ایسی جنگ ہوگی، عالمی جنگ، جس میں 2/3 افراد مر جائیں گے۔ اسی طرح ہمیں کہا گیا ہے کہ رات اندھیری ہوگی، ظلم کی رات ہوگی، گناہ کا انبار ہوگا، لیکن آپ کو امید کی کرن جلا کے رکھنی ہے۔ وہاں کہا گیا ہے کہ وہ اس طرح ظہور کریں گے کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں بھی یہ روایت ہے کہ چاہے قیامت کے آنے میں ایک دن ہی کیوں نہ رہ جائے، اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طویل کرے گا کہ ایک نجات دہندہ آئے گا اور جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے یہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ پھر ہمارے یہاں یہ ہے کہ ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور دجال کو، شیطان کو شکست دیں گے۔ ہمارے یہاں روایتوں میں آیا کہ جب اللہ تعالیٰ سے شیطان نے یہ کہا تھا کہ مجھے وقت معلوم کی مہلت دے، تو وہ قیامت تک کی مہلت نہیں دی بلکہ ظہور امام زمانہ تک کی مہلت دی، کیونکہ اس کے بعد لوگ اس طرح راہ راست پر آ جائیں گے ایک روایت کے مطابق کہ لوگ شیطان کے جھانسے میں پھر دوبارہ نہیں آ پائیں گے۔ تو یہ وہ روایت ہے جو انجیل میں موجود ہے۔ اب اس کی توثیق، اس کی تصدیق اور اس کی تائید خود عیسائیوں کے موجودہ رویے سے آپ کر سکتے ہیں۔ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا مفکر، عیسائی مصنف اوتھیل، باب اوتھیل، اپنی کتاب دی لاسٹ پوپ نامی کتاب میں لکھتا ہے کہ موجودہ پوپ فرانسس اس دنیا عیسائیت کے آخری پوپ ہیں اور اس کے بعد کوئی اور پوپ نہیں بنے گا۔ تو لوگوں نے کہا کیوں؟ تو اس نے بتلایا کہ وہ تمام نشانیاں اور علامات جو امام مہدی کی ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں، ہونے والی ہیں، اور خود پوپ فرانسس جو اس وقت موجودہ پوپ ہے اس کی زندگی ہی میں وہ علامات پوری ہو جائیں گی اور عیسیٰ اور مہدی کا ظہور ہو جائے گا، اور اس کے بعد خود ان کی حکومت ہوگی، موجودہ پوپ فرانسس کی نہیں ہوگی۔ اور وہ خود یہ کہتا ہے کہ ایک موجودہ آنے والی جنگ اتنی شدید جنگ ہوگی کہ جس میں دنیا کی کثیر تعداد مر جائے گی، اور اس جنگ کو وہ نام دیتے ہیں آرماگیڈون۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فرانس میں کچھ عرصے پہلے بم دھماکے، شوٹنگ کے واقعات اور ہجوم پر گاڑی چڑھا دینے کے واقعات ہوئے تھے جس میں کافی لوگ مر گئے تھے اور پے در پہ واقعات ہو رہے تھے۔ تو وہاں پر اس وقت موجود پوپ فرانسس نے باقاعدہ یہ اسٹیٹمنٹ کہا تھا، وہ اسٹیٹمنٹ خود میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا تھا، اور اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ آرماگیڈون شروع ہو چکی ہے۔ عام عیسائی دنیا، مفکر، مصنف، دانشور تو یہ کہتے ہیں آرماگیڈون ہوگی، لیکن پوپ فرانسس نے یہ کہہ دیا ہے کب 2-4 سال پہلے جب فرانس میں یہ سب واقعات ہو رہے تھے، پوپ فرانسس نے یہ کہہ دیا ہے کہ آرماگیڈون شروع ہو چکی ہے، عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے کہ جس میں ممالک ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہوں گے۔ اگر آپ غور کریں کہ دنیا میں اس وقت کہیں نہ کہیں جنگ چل رہی ہے،
کسی نہ کسی ملک میں جنگ چل رہی ہے، اور اگر کوئی ملک اس جنگ سے خالی ہے، یعنی اس کے ملک میں جنگ نہیں ہو رہی، تو وہ ملک خود اس جنگ میں شریک ضرور ہے۔ مثلا جنگ کہاں کہاں ہو رہی ہے؟ یمن میں ہو رہی ہے جنگ، جو ہے وہ لبنان میں ہو رہی ہے جنگ، جو ہے وہ عراق میں ہو رہی ہے جنگ، جو ہے وہ شام میں ہو رہی ہے جنگ، جو ہے وہ افغانستان میں ہو رہی ہے۔ کہاں نہیں ہو رہی؟ سعودیہ میں نہیں ہو رہی، لیکن سعودیہ یمن میں موجود ہے۔ کہاں نہیں ہو رہی؟ پاکستان میں نہیں ہو رہی، لیکن پاکستان خود وہ 40 یا 39 ممالک کے اتحاد میں موجود ہے۔ امریکہ میں ہی نہیں ہو رہی، لیکن امریکہ خود جو ہے وہ شام میں میزائل گرا رہا ہے۔ فرانس اور انگلینڈ میں نہیں ہو رہی، وہ خود امریکہ کی نیٹو فورس کے ساتھ دنیا میں جنگ میں ملوث ہے۔ تو دیکھا جائے ڈائریکٹلی انڈائریکٹ دنیا کا ہر ملک، رشیا میں نہیں ہو رہی، رشیا خود کسی نہ کسی، ایران میں نہیں ہو رہی، لیکن ایران خود کسی نہ کسی جنگ میں موجود ہے، پراکسی وار جسے کہتے ہیں۔ تو دنیا خود آٹومیٹیکلی دو کیمپس میں ڈیوائڈ ہو چکی ہے۔ ایک وہ کیمپ ہے جس کا لیڈر امریکہ ہے، جس کے ساتھ یورپی ممالک ہیں، جس کے ساتھ آل سعود ہے، جس کے ساتھ دوسرے عرب ممالک ہیں جن کو آل سعود نے خرید لیا، اور دوسری طرف ایران اور وہ لوگ کہ جو ان ممالک کے، جو کہ امریکہ کے جھنڈے تلے یا امریکہ کی چھتری تلے جمع ہوئے ہیں، اس کے خلاف ہے۔ تو یہ وہ جنگ ہے جو شروع ہو چکی ہے، ظاہراً باقاعدہ جنگ شروع ہونا باقی ہے، لیکن آرماگیڈون شروع ہو چکی ہے۔ عیسائی مفکرین اور خود پوپ فرانسس یہ کہہ چکے ہیں کہ جنگ شروع ہو چکی ہے، اور پوپ فرانسس اس وقت اپنے دور کے آخری پوپ ہوں گے۔ خدا آیت اللہ بہجت یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں جوانوں نہیں، اپنے دور کے بزرگوں کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ امام کا ظہور ہونے والا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد علیہ۔ یہودی دنیا، یہودی قوم جو کہ زبور پہ، جو کہ توریت پہ یقین رکھتی ہے، جو زبور کو کھولے ہیں تو اس میں باقاعدہ امام مہدی کا نام القائم موجود ہے کہ قائم عن قریب ظہور کرے گا، اور وہ ایک کنیز کے بطن سے ہوگا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ امام کی جو مادر تھی وہ تھی تو ملیکہ، لیکن کنیزی کی بھیس میں نرجس کے نام کے ساتھ امام کے گھر میں آئی تھی، تو لوگوں کو یہ اشتباہ ہے کہ وہ کنیز تھی، حقیقت میں نہیں تھی، بہرحال ایک اشارہ تو موجود ہے۔ پھر یہ کہ جب وہ ظہور کریں گے تو منافقوں اور ظالموں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جب وہ ظہور کریں گے تو لوگ کمزوروں کو، اللہ تعالیٰ کمزوروں کو اور ان کا انتظار کرنے والوں کو دنیا کا جو ہے وہ بادشاہ بنا دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسیح اور جسے کہتے ہیں کہ مہدی مل کر دنیا سے ظلم و ستم کا جو ہے وہ خاتمہ کریں گے۔ پھر ہم توریت کی طرف آتے ہیں تو توریت میں آپ کا نام اوقیل ہوتا ہے، لکھا ہوا ہے۔ زبور میں آپ کا نام قائم، اور اس سے پہلے انجیل میں آپ کا نام مہمیز، اور توریت میں آپ کا نام اوقیل، اور اس میں بھی جناب مسیح کا تذکرہ موجود ہے اور جناب مہدی کا تذکرہ موجود ہے کہ یہ دونوں آ کر دنیا سے شر کا خاتمہ کریں گے۔ اب عیسائیوں اور یہودیوں کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل سن لیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے گئے تو انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ تلاش کیا کہ آنے والا آخری نجات دہندہ 80 صفات کا مالک ہوگا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان میں یہ 80 صفات تلاش کرنا شروع کی تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام میں 80 کی بجائے 30 صفات دیکھی، 50 صفات اس میں موجود نہیں تھی۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مہدی کیا نبی بھی ماننے سے انکار کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کتنے زیادہ دشمن ہو گئے کہ باقاعدہ ان کو قتل کر دیا۔ کیسے قتل کیا آپ کو معلوم ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے حواریوں کے ساتھ ایک مکان میں بند تھے، اور جس مکان سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کھڑکی کے ذریعے رستے اوپر اٹھایا تھا، وہاں پہ ان کے حواری موجود تھے، اور انہوں نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ کون کون حواری جو ہے مرتد اور کافر ہو جائے گا اور کون جو ہے میرے مذہب پر رہے گا۔ تو وہ حواری جس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ کافر ہو جائے گا، وہ حواری جب باہر نکلتا ہے اور لوگوں کو یہ بتلاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اندر موجود ہیں، تم ان کو قتل کر سکتے ہو۔ جب بادشاہ کے سپاہی ان کو مارنے کے لیے آئے تھے، اس کا نام تھا سرجس، تو کہتے ہیں کہ جیسے وہ باہر نکلا اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، اور لوگوں نے کہا کہ تم خود عیسیٰ ہو، عیسیٰ اندر نہیں ہے، عیسیٰ باہر ہے، اور وہ صلیب پہ چڑھا دیا۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے میں اور ان کو صلیب پہ چڑھانے پہ سرجس کو یعنی یہودیوں کا ہاتھ تھا، لیکن یہودیوں نے یہ دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے بعد
آپ کو معلوم ہے کہ یہودی یہ وہ قوم ہے کہ جو 70 انبیاء کو قتل کر دیا کرتی تھی فجر سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور اپنے کاروبار پہ اس طرح جاتی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد ہم پہ بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا، اللہ کا عذاب بھی آیا، اور پوری دنیا کے لوگوں نے ہمیں ذلیل و خوار کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے سر پکڑ کے سوچنا شروع کر دیا کہ ہم کیا کریں۔ دوسری طرف انہوں نے عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ خود کسی کا انتظار کر رہے ہیں، چنانچہ ان دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں مل کر امام مہدی کا انتظار کرتے ہیں۔ 1896 میں تھیوڈرل رسل نامی شخص نے ایک کتاب ایک صہیونی ازم کے نام سے ایک نظریہ پیش کیا، اور یہ کہا کہ ہمیں امام زمانہ کے لیے، امام مہدی کے لیے ایک زمین لینی چاہیے، ایک ملک بنانا چاہیے، تاکہ جب امام آئیں تو ہم ان کو اس ملک میں ویلکم کریں، پھر وہاں سے ایک فوج تیار کریں، اور پھر وہ فوج پوری دنیا پہ جا کر حملہ کرے اور ان کا ہم ساتھ دیں۔ چنانچہ سب سے پہلے قاموس کتاب مقدس جو کہ ہاکس نامی مصنف کی تھی، اس کے نظریے کے بعد یہ جو دوسرا شخص آیا تھیوڈرل کے نام سے، اس نے کہا کہ ہمیں صہیونزم کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے کٹر یہودیوں کو جمع کیا اور ان عیسائیوں کو جمع کیا کہ جو یہودیوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ ان دونوں نے مل کر متمول یہودیوں کو ہائر کیا اور ان سے کہا کہ آپ فلسطین میں موجود علاقوں کو خریدنا شروع کریں۔ انہوں نے فلسطینیوں سے، غریب فلسطینیوں سے ان کی زمینیں، جاگیر اور ان کے مکانات خریدنے شروع کیے، اور وہاں اتنی زیادہ کثرت میں آ گئے کہ فلسطینی اقلیت میں تبدیل ہو گئے۔ ایک زمانے میں فلسطینی اپنے گھر بیچ کے جب مختلف یورپی اور امریکی ممالک کا رخ کر رہے تھے، تو فلسطینی حکومت نے باقاعدہ ان ممالک کو خط لکھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی فلسطینی آئے تو اس کو اپنی نیشنلٹی مت دیے گا، لیکن لوگوں نے نہیں سنا، حکومت نے کوئی کان نہیں دھرا، اور فلسطینی پوری دنیا میں بکھر گئے، منتشر ہو گئے، اور ان کی جگہ پر، ان کے شہر پہ، ان کے ملک پر، آدھے سے زیادہ ملک پر خود اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ گریٹر اسرائیل منصوبہ جسے کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اسرائیل کو اقوام متحدہ نے 1947 میں یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ مقدس سرزمین ہے، جو کہ مسلمانوں کے لیے بھی مقدس ہے، جو کہ عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے، جو کہ یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہے۔ چنانچہ اس سرزمین کو اقوام متحدہ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، کسی خاص قومیت، ملک اور مذہب کے ماننے والوں کے کنٹرول میں نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حقیقت میں ان کا کنٹرول نہیں تھا، بلکہ یہودیوں کا کنٹرول تھا، صہیونیوں کا کنٹرول تھا کہ جو اسرائیل پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ انہوں نے 1947 کا انتخاب کیا اس قرارداد کو منظور کروانے کے لیے۔ کیوں؟ کہ 1947 میں پاکستان وجود میں آیا تھا، اور اس بنیاد پر وجود میں آیا تھا کہ مسلمان ایک اپنا تشخص، ایک مذہب رکھتے ہیں، چنانچہ انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی کے لیے ایک ایسے خطے کی ضرورت ہے کہ جہاں ان کے مذہب پہ عمل درآمد پہ کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب پاکستان مذہب کے نام پر بن سکتا ہے تو اسرائیل یہودی مذہب کے نام پر کیوں نہیں بن سکتا؟ اور یوں گریٹر اسرائیل کا خواب جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ اور ابھی حالیہ دور میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ باقاعدہ آل سعود میں محمد بن سلمان نے باقاعدہ اعلان بھی کیا ہے کہ جس طرح ہر قوم اور ملک و ملت کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنا وطن حاصل کریں، اسی طرح یہودیوں کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنا وطن حاصل کریں۔ تو یہ وہ اسرائیل ہے۔ اچھا، 1900 میں ہر شخص اس حدیث، اس روایت میں ہنستا تھا کہ امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو وہ بیت المقدس کی طرف جائیں گے، وہاں پہ یہودیوں سے لڑیں گے، ان کو قتل کریں گے۔ تو لوگ بڑے ہنستے تھے اس روایت پہ کہ بھئی بیت المقدس پہ تو کوئی یہودی نہیں، ایک یہودی نہیں رہتا، وہاں تو سارے مسلمان رہتے ہیں۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ 1947 پھر 1967 میں وہاں اسرائیل کا قیام وجود میں آیا، تو اب لوگوں کو جا کے کہیں اس حدیث کے بارے میں یقین آتا ہے کہ امام زمانہ بیت المقدس کیوں جائیں گے اور کیوں کر یہودی وہاں پر جمع ہوں گے۔ جسے کہتے ہیں نا کہ جب گیدڑ کی شامت آتی ہے تو شہر کی طرف رخ کرتا ہے، تو جب یہودی کی شامت آتی ہے تو وہ اسرائیل کی طرف رخ کرتا ہے۔ تو وہاں اسرائیل میں یہودی جمع ہی اس لیے ہو رہے ہیں کہ امام زمانوں کو دنیا کے کونے کونے میں جانے کی زحمت نہ برداشت کرنی پڑے، وہ اسرائیل ہی آ کر تمام یہودیوں کا جو ہے وہ قلع کما کر دیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد علی محمد۔ یہودی اور عیسائی مذہب کے بعد زرتشت ایک مذہب ایران میں، جس کے ماننے والے اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ آنے والے کا نام جو کہ دنیا پہ حکومت کرے گا اس کا نام خسرو ہوگا۔
اچھا، مختلف کتابوں میں، مختلف مذاہب میں، مختلف اقوام میں، ادیان عالم میں امام زمانہ کے مختلف نام ہیں، لیکن فیچرز، اسٹریٹجی، منصوبہ بندی اور ان کا کارنامہ یا ان کے کام وہی ہیں جو ہماری کتابوں میں، اور ہمارے یہاں زیادہ تفصیل سے اس کا تذکرہ موجود ہے، کیونکہ اوروں کی کتابوں میں، حتیٰ کہ غیر شیعہ مسلم کتابوں میں بھی امام کا اوریجن، امام کی ولادت، امام کا خاندان، امام کی نسل کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، جبکہ ہمارے ہاں اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ تو زردشت کہتے ہیں کہ اس شخص کا نام خسرو ہوگا جو پوری دنیا پہ حکومت کرے گا، اور وہ ہاشم کی ذریت سے ہوگا، اور وہ خورشید عالم پیغمبر کی بیٹی کے نسل سے ہوگا۔ یہ تک موجود ہے ان کی کتابوں میں۔ اللہم صلی پھر وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ سے اہریمان اور ایزدان کی جنگ چلتی رہی ہے۔ اہریمان یعنی شر پسند عناصر، اور ایزدان یعنی خیر والے عناصر، اور ہمیشہ اہریمان کو ایزدان پر فتح حاصل ہوتی رہی ہے، لیکن آخری زمانے میں ایزدان کے ساتھ اللہ کا نمائندہ اور اللہ کی نصرت بھی شامل ہو جائے گی، اور وہ ہمیشہ کے لیے اہریمان پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ اہریمان دنیا کی تو طاقت ہے، آسمان کی نہیں، جبکہ ایزدان دنیا کی بھی طاقت ہے اور آسمان کی بھی طاقت ہے۔ تو یہ امام زمانہ کی طرف اشارہ ہے کہ جن کو خسرو کہا گیا، کہ جو ایزدان والوں کو سپورٹ کریں گے اور ان کے ساتھ جنگ کریں گے اور اہریمان کو ہمیشہ کے لیے شکست فاش دیں گے۔ خود ہندوؤں کی کتاب میں امام زمانہ کا نام منصور موجود ہے۔ منصور یعنی فتح حاصل کرنے والا، نصرت یا مدد کرنے والا۔ تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں بہت سارے پیغمبر، خود ان کے پیغمبر جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے آئے ہوئے ہوں گے، شوقمنی ایک پیغمبر ان کا گزرا ہے کہ جس نے کہا کہ آخری دور میں ایک شخص آئے گا کہ جو اس پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرے گا، اور پوری دنیا کے لوگ ایک مذہب پر جمع ہو جائیں گے۔ اب کس مذہب پر جمع ہو جائیں گے اس کا تذکرہ تفصیل سے ان کے پاس موجود نہیں۔ تو یہ مذاہب، اس کے علاوہ دیگر چھوٹی چھوٹی اقوام جو مختلف ممالک میں بکھری ہوئی پڑی ہوئی ہیں، ان کے بھی کسی نہ کسی نام سے امام زمانہ، امام مہدی کا تذکرہ موجود ہے۔ مثلا ایران کے جو قدیم افراد ہیں جو بہت سالوں سے، ہزاروں سالوں سے وہاں موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آخری زمانے میں ایک شخص جس کا نام آسپا گرز ہوگا وہ ظہور کرے گا کابل کے پہاڑوں میں۔ یہ سب کچھ موجود ہے پرنٹ آؤٹ کی صورت میں، اگر نہ بھی لکھیں تو کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا۔ تو آسپا گرز اس کا نام ہے، جو کابل کے پہاڑوں میں اس وقت موجود ہے، اور 1,00,000 فرشتے اس شخص یعنی نجات دہندہ یا آسپا گرز کی حفاظت کر رہے ہیں، اور وہ سو رہا ہے، اور جب وہ جاگے گا تو پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرے گا۔ اس کے علاوہ اسکینڈینیوین کنٹریز، آپ نے سنا ہوگا، فن لینڈ ہے، ناروے ہے، سویڈن ہے، یہ جو یورپ کی طرف، انگلینڈ سے اوپر نارتھ کی طرف واقع ہیں، جو بہت سرد علاقے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے یہاں جو نجات دہندے کا نام ہے وہ اودین ہے یا اوڈین ہے، کہ جو آ کر اس دنیا پر غلبہ حاصل کرے گا اور اس پوری دنیا کو جو ہے عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ سینٹرل امریکہ، مرکزی امریکہ میں کوتز کوتل نامی شخص کا تذکرہ موجود ہے، جو اس دنیا پر آ کر حکومت کرے گا، غلبہ حاصل کرے گا اور اس دنیا سے ظلم و ستم کو جو ہے وہ مٹا دے گا۔ چائنا کی قدیم آبادی کرشنا نام کے شخص کو اپنی کتاب میں پڑھتی ہے کہ جب وہ آئے گا تو دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دے گا۔ اسی طرح یونانی قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کالو یبرگ نامی شخص آئے گا کہ جو برائیوں کا خاتمہ کرے گا اور برے لوگوں کو اس دنیا سے مٹا دے گا۔ اس کے بعد ہمارے ہی مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والے غیر شیعہ مسلک کا نظریہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی امام مہدی پر یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ یا امام مہدی امام حسن علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، اور جس طرح امام حسن علیہ السلام نے حاکم شام سے معاہدہ کر کے یا صلح کر مسلمانوں میں اتحاد قائم کیا اور مسلمانوں کے دو گروہوں کو لڑائی کرنے سے روکا، اسی طرح جب امام مہدی آئیں گے تو وہ اپنے جد امام حسن کی طرح مسلمانوں کے دو گروہوں کو، شیعہ اور غیر شیعہ گروہوں کو متحد کر دیں گے، اور ان کے درمیان لڑائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور یہ دونوں متحد ہو کر ان لوگوں کے خلاف جنگ کریں گے کہ جو اسلام کے خلاف ہوں گے۔ بہرحال غیر شیعہ
مذاہب میں، غیر شیعہ اقوام میں، غیر شیعہ ادیان میں امام زمانہ کا نام، امام زمانہ کے کارنامے یا ان کی خصوصیات کسی نہ کسی طور پہ مندرج ہیں، لیکن ہمارے پاس جو تفصیلات ہیں وہ پوری مکمل تفصیل ہیں۔ جیسے پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی کہ امام زمانہ کی ولادت، پھر امام زمانہ کا غائب ہونا، پھر ان کا غیبت صغریٰ میں جانا، پھر ان کا غیبت کبریٰ میں جانا، اس کے بعد اپنے نائبین کے ذریعے رابطہ رکھنا، موجود مجتہدین اور مرجع اکرام ہیں ان سے کسی نہ کسی طور پہ رابطے میں رہنا، اور پھر جب وہ ظہور کریں گے تو اس سے پہلے غیر حتمی علامات کیا ہیں، اور پھر ظہور سے چند دن پہلے حتمی علامات کیا ہوں گی، اور جب وہ ظاہر ہوں گے تو کن کے خلاف جہاد کریں گے، کن لوگوں کو جو ہے اس دنیا سے واصل جہنم کریں گے، ان کی حکومت کا طرز زندگی اور طرز فکر کیا ہوگا، اور لوگ ان کا کس طرح ساتھ دیں گے، اور اس وقت ان کی غیبت میں ہمیں ان کا کس طرح ساتھ دینا چاہیے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ یہ تو تھی مختصر تفصیل ان لوگوں کے بارے میں کہ جو غیر شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کسی طرح ہر انداز سے، کسی نہ کسی انداز سے امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ تمام لوگ جو امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی کتابوں میں موجود صفات کی بنیاد پر امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے قرآن کے علاوہ تمام کتابیں تحریف شدہ ہیں، حتیٰ کہ انجیل، توریت، زبور، تو یہ جو آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی تحریف شدہ ہیں، تو زرتشتیوں کی کتابیں، ہندوؤں کی کتابیں، یونانیوں کی یا چینیوں کی کتابیں کتنی زیادہ تحریف شدہ ہوں گی۔ اگر فرض کر لیجئے تحریف شدہ کتابوں میں، تحریف شدہ مواد میں، تحریف شدہ خصوصیات کا حامل کوئی شخص آ جاتا ہے بن کر، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ لوگ تو ان کے ساتھ چل لیں گے اور کہیں گے ہاں بھئی تم ہماری کتابوں کے عین مطابق ہو۔ تو یہاں یہ آپ کو بتلانا مقصود ہے کہ لوگوں نے نظریہ مہدی یا مہدویت کا غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ جس طرح انبیاء کے بعد جھوٹے نبی اور ان کے دعوے دار پیدا ہوئے، اسی طرح امام زمانہ کے ظہور سے پہلے، ان کی آمد سے پہلے ان کے دعوے دار شروع ہو جائیں گے۔ نبیوں کے بارے میں دیکھیں ان کے جانے کے بعد دعوے دار پیدا ہوئے، لیکن یہاں امام زمانہ کے ظہور سے پہلے امام مہدی کے دعوے دار شروع ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اچھا یہ باقاعدہ ایک چیپٹر ہے، باقاعدہ ایک موضوع ہے، ایک ڈسکشن کا عنوان ہے المہدیون کے نام سے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو المہدیون کے نام سے باقاعدہ ایک عنوان ہے جس کے تحت اس پہ بحث ہوتی ہے کہ کن کن لوگوں نے کن کن مقامات پر کن حالات میں اپنے امام زمانہ ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا۔ خود مسلمانوں میں نہیں، عیسائیوں اور یہودیوں میں بھی ایسا ہوا ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ عیسائیوں میں اب تک 12 جعلی یا جھوٹے مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور ان کا رد ہو چکا ہے، وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں میں 24 امام زمانہ کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو چکے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو امام مہدی کا جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا لوگوں کے سامنے، اور وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ چکے ہیں۔ خود مسلمانوں میں امام مہدی کے دعوے دار پیدا ہوتے رہے ہیں اور مزید پیدا ہوں گے۔ خود امام زمانہ کے حقیقی ظہور سے پہلے بھی کہتے ہیں کہ امام مہدی کا دعویٰ کرنے والوں کی کثرت ہوگی۔ اب یہاں پر ہم آپ کے سامنے چند جھوٹے دعوے داران مہدی کا تعارف کروا رہے ہیں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص اپنے تئیں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کس نوعیت کا، کس خصوصیت اور کن خصوصیات کا اور کس بیک گراؤنڈ کا مالک ہو سکتا ہے، کہ یہ نہ ہو کہ جب امام زمانہ ظہور کریں اور آپ ان کو چھوڑ کے امام زمانہ اس امام مہدی کی طرف چلے جائیں کہ جو جھوٹا دعوے دار ہے، جیسے آج کل ہو رہا ہے پاکستان جیسے جاہل معاشرے میں بہت سارے ایسے دعوے دار مل جائیں گے جو مختلف کرامات یا جھوٹے معجزوں کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ اچھا جن لوگوں پر امام مہدی کا لوگوں کو شک ہوا یا جن لوگوں نے امام مہدی کا دعویٰ کیا، ان کی 3 اقسام بتائی جاتی ہیں۔ پہلی اقسام تو ان لوگوں کی ہے کہ جو صالحین میں سے تھے، متقی پرہیزگار لوگوں میں سے تھے،
اور انہوں نے کبھی بھی امام مہدی کا دعویٰ نہیں کیا. یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ان کو امام مہدی بنا دیا اور مشہور کر دیا ان کے منع کرنے کے باوجود. نمبر 1 مثلا محمد حنفیہ مشہور کر دے گئے امام مہدی لے، حالانکہ وہ امام مہدی نہیں تھے. ساتویں امام کے بارے میں مشہور کر دیا گیا، حالانکہ وہ امام مہدی نہیں تھے. بہت سارے ابھی اس کی مثالیں میں آپ کو دوں گا. دوسرے نمبر پہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے خود اپنے تئیں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا عزت، دولت، شہرت اور اقتدار کی لالچ میں، جیسے مہدی ابن منصور جو کہ بنو عباس کا بادشاہ تھا، اس کے بیٹے نے یہ دعویٰ کیا. تیسرے نمبر پہ اس قسم کے لوگوں کا نام آتا ہے کہ جن کو استعمار نے استعمال کیا، برٹش گورنمنٹ نے خصوصی طور پہ استعمال کیا. مثلا علی باب جو بہائی مذہب کا بانی ہے، مثلا مرزا احمد قادیانی جس کو برٹش گورنمنٹ نے سپورٹ کیا. تو یہ وہ افراد ہیں جن پر مہدی ہونے کا شبہ کیا گیا یا جنہوں نے خود سے اپنے طور پہ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. تو چند مثالیں آپ کے سامنے تاکہ آپ کے اذہان میں یہ بات رہے کہ لوگ کس طرح مہدی بن جاتے ہیں یا کس طرح لوگ دوسروں کو مہدی بنا دیتے ہیں. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. دیکھیے دنیا میں سب سے پہلے جس شخص پر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا گیا، یعنی جس پر مہدی کا لیبل لگایا گیا اور یہ کہا کہ یہ مہدی ہیں، حالانکہ اس شخص نے کبھی اپنے آپ کو مہدی نہیں کہا، وہ تھے محمد ابن حنفیہ، جناب حنفیہ کے صاحبزادے محمد. اچھا، اس کی شاید مثال، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کا نام محمد تھا. خود رسول کی حدیث ہے کہ جو نجات دہندہ ہوگا، جو عدل انصاف سے دنیا کو بھرے گا، وہ میرا ہم نام ہوگا، اس کا نام میرے نام پر، اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی. اور رسول اللہ نے ان دو چیزوں کو یکجا کرنے کو منع کیا تھا، سوائے امام علی کی اولاد یعنی محمد حنفیہ کے حوالے سے اور خود امام زمانہ کے حوالے سے. ان دو افراد کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. لیکن جب محمد ابن حنفیہ آئے اور بظاہر بات متقی پرہیزگار شخص تھے، اس زمانے میں لوگوں نے جو ہے ان کی طرف جھکاؤ جو ہے ظاہر کیا. اچھا، ان کا انتقال بھی 80 ہجری میں ہو گیا اور یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ وہ کوہ رضوی نامی پہاڑ پر چلے گئے اور دو شیر ہیں جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں اور یہ دوبارہ ظہور کریں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں محمد بن عجلان نامی شخص تھا جو بہت بڑا عابد تھا مدینے کا. اس نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہاں میں ان کے امام مہدی ہونے کی تصدیق کرتا ہوں. اس زمانے کا بنو عباس کا بادشاہ منصور جب وہاں پر آیا، جب اس کو پتہ چلا کہ لوگوں میں محمد ابن حنفیہ جو ہیں وہ مشہور ہو گئے ہیں اور محمد بن عجلان نے ان کی تصدیق کر دی ہے، تو اس نے محمد بن عجلان کو بلا کر سزا دی اور اس کو جو ہے وہ ایک ہاتھ اس کا کٹوا دیا، قطع کر دیا کہ تم نے جو ہے ان کو ساتھ کیوں نہیں دیا. اس کے بعد ملتا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن حسن، امام حسن کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد. تو محمد بن عبداللہ بن حسن، ان کے بارے میں بھی یہی بات مشہور ہو گئی کہ ان کا نام محمد ہے اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہے. تو اس شباہت کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ بھی رسول اللہ کے ہم نام ہوئے اور یہ جو ہے یہی امام مہدی ہیں، محمد ابن حنفیہ نہیں تھے. تو محمد بن عجلان نے ان کے لیے کہا تھا، محمد حنفیہ کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے. کس کے لیے؟ محمد بن عبداللہ بن حسن کے لیے، کیا میں ان کی تائید کرتا ہوں. تو منصور دوانقی نے ان کا ہاتھ قطع کروا دیا اور یہ کہا کہ یہ تمہاری سزا ہے. اس کے بعد ایک اور شخص کو پکڑ کے لایا گیا جو تھا محدث، بہت بڑا عالم تھا، محدث محمد بن عبداللہ. جب اس کو پکڑ کے لایا گیا تو اس سے پوچھا گیا محدث عبداللہ بن جعفر، تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ میں نے بھی اشتباہ کیا، میں بھی سمجھا کہ ان کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، چنانچہ میں بھی یہ سمجھا کہ یہ مہدی ہے. اب منصور دوانقی جو یہ سن رہا تھا اور دوسری مرتبہ اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا منصور دوانقی کا اصل نام تھا عبداللہ، اس کے بیٹے کا نام تھا مہدی. تو اس نے کہا یہ بات تو مجھ پہ صادق آتی ہے، میرا نام تو عبداللہ ہے اور میرے بیٹے کا نام مہدی ہے. تو ایسا کرو کہ تم لوگ اوروں کو چھوڑو، میرے بیٹے کو مہدی مان لو. اور اس نے اپنے بیٹے کو یعنی مہدی کو کہہ دیا کہ یہ وہ مہدی ہے جس کا جو ہے روایتوں میں تذکرہ ہے اور یہی جو ہے وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. تو دیکھیں لوگوں نے کس طرح اپنے آپ کو محمد حنفیہ
قصوروار نہیں تھے، بے قصور تھے. اسی طرح محمد بن عبداللہ بن حسن وہ بھی قصوروار نہیں تھے، لیکن ان کو دیکھ کر، ان کو تو امام مہدی لوگوں نے بنایا تھا، لیکن یہ نظریہ دیکھ کر یا بھاپ کر منصور نے کہا کہ میرا بیٹا مہدی یہ ہے حقیقی مہدی. اس کے بعد اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن امام صادق، چھٹے امام کے جو بیٹے تھے اسماعیل، اور اسماعیل کے جو بیٹے تھے محمد. آپ کو معلوم ہے جناب اسماعیل پہ لوگوں نے یہ اشتباہ ظاہر کیا تھا کہ یہ امام ہے، کیونکہ بڑا بیٹا امام ہوتا ہے، اور جو امام موسیٰ کاظم تھے وہ ان کے بعد ان کا نمبر آتا ہے. تو ان کا انتقال جو ہے امام جعفر کے زمانے میں ہو گیا. کن کا؟ اسماعیل کا. تو امام جعفر نے یہ کہا بھی تھا لوگوں کو، دیکھو امامت سے متعلق خدا کی حجت جس طرح اس وقت واضح ہوئی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. یعنی جس کو تم امام سمجھ رہے تھے اس کا انتقال میری زندگی میں ہو گیا. یعنی واقعتاً حقیقتاً یہ امام نہیں ہے، بلکہ امام موسیٰ کاظم ہے. لیکن کچھ لوگوں نے بدستور اصرار کیا کہ نہیں یہی ہے. پھر ان کے بیٹے اسماعیل کے بیٹے تھے محمد، اس پہ لوگوں کو شک ہو گیا کہ اس کا نام محمد ہے، یعنی جس کا نام محمد ہو لوگ اس کو جو ہے امام مہدی سمجھنے لگتے تھے. خود امام صادق علیہ السلام پہ، چھٹے امام پر لوگوں نے جو یہ شک کرنا شروع کر دیا تھا کہ جب بنو امیہ اور بنو عباس میں جنگ شروع ہوئی اور انہیں روپوشی اختیار کری اور لوگوں کو جو ہے بس علم دینا اور سکھلانا شروع کیا، لوگوں کی تربیت شروع کی، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہمارے امام، چھٹے امام جو ہیں یہ روپوش ہو گئے اور یہ غیبت میں چلے گئے. تو باقاعدہ جو ہے وہ ان کے نام کا فرقہ جو ہے وہ ناؤسیہ جسے کہتے ہیں وجود میں آیا. اور جو امام محمد حنفیہ کو امام مہدی کہتا تھا اس فرقے کا نام تھا کیسانیہ. تو امام کے سامنے آپ دیکھ لیجئے امام مہدی کے دعوے شروع ہو گئے تھے، حالانکہ امام سامنے موجود ہوتے تھے اور وہ منع کرتے تھے. تو آج کل کے دور میں اگر کوئی اپنے آپ کو امام مہدی کہے، لوگ اس کے پیچھے چل پڑے تو بہت زیادہ حیرت نہیں کرنی چاہیے. پھر چھٹے امام کے بعد جس امام کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کو شک ہوا ان کے غیبت میں جانے کا اور ان کے امام مہدی ہونے کا، وہ 7ویں امام تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کہ جو 14 برس تک قید میں رہے. تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ وہ 14 برس تک قید میں رہے، تو لوگوں نے کہا کہ شاید یہ غیبت میں چلے گئے. لیکن ان کی شہادت کے بعد جب 8ویں امام بنے اور انہوں نے لوگوں سے آ کر، یعنی کن لوگوں سے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وکلاء سے کہا کہ مجھے خمس وہ اموال اور وہ خطوط واپس کرو کہ جو امام کے توسط سے تمہارے پاس پہنچے ہیں، کیونکہ اب میں امام ہوں. تو لوگوں نے باقی چیزیں تو واپس کر دی، لیکن پیسہ، اموال، خمس نہیں واپس کیا، اور یہ کہا کہ ہم آپ کو امام نہیں مانتے. امام تو امام موسیٰ کاظم ہیں اور وہ غیبت میں چلے گئے، جب وہ ظہور کریں گے تو ان کی امانت ہمارے پاس موجود ہے، ہم ان کو دے دیں گے. حالانکہ یہ خمس پہ قبضہ کرنے کا یا مال بٹورنے کا بہانہ تھا. اس فرقوں کو کہا جاتا ہے واقفیہ فرقہ. واقفیہ نکلا ہے وقف سے، وقف یعنی ٹھہر جانا، واقفیہ یعنی جو ٹھہر جائے، ٹھہرنے والا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ ہمارے امام مہدی ہیں. اس کے بعد محمد بن امام نقی علیہ السلام، امام نقی کے جو بیٹے تھے محمد، پھر وہی نام کا اشتباہ ہوا کہ رسول نے کہا تھا کہ جو نجات دہندہ ہوگا وہ میرا ہم نام ہوگا. تو انہوں نے پھر جو ہے، حالانکہ امام نقی موجود تھے اور ان کے بعد امام حسن عسکری جو ہے امام بنے، لیکن اس کے باوجود کہ دونوں امام موجود ہیں، ایک امام جا چکا ہے آپ کے سامنے، ایک امام اس وقت موجود ہے، اس کے باوجود لوگوں نے امام نقی کے بیٹے محمد کو اپنا امام یعنی نجات دہندہ یا امام مہدی مان لیا. خود امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے آئندہ کے دور کے لیے یعنی خود امام زمانہ کے لیے راہ ہموار کرنے کے حوالے سے خود اپنے طور پہ بہت زیادہ اپنے آپ کو محدود اور مقید کر لیا تھا. اپنے طور پہ بہت کم لوگوں سے ملا کرتے تھے، تو لوگوں نے ان کے بارے میں شک شروع کر دیا کہ یہ شاید غیبت میں چلے گئے. اچھا، جب ولادت ہوئی تھی 12ویں امام کی تو وہ بڑی خفیہ ولادت تھی، ہم نے آپ کو بتایا تھا، بہت کم لوگوں کو، بہت ہی قریبی لوگوں کو بتایا تھا، عام پبلک کو نہیں بتایا تھا، کہ جو کمزور ایمان کے تھے یا فتنہ پھیلا سکتے تھے. تو وہ بھی ان کی تعداد کثیر تھی. انہوں نے یہ کہا کہ شاید امام جو ہے وہ غیبت میں چلے گئے ہیں، کیوں کہ 12ویں امام کی ولادت کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، تو 12واں امام تو ہے ہی نہیں، تو 11واں امام ہی غیبت میں چلا گیا ہے. جب وہ واپس آئے گا تو ہم پھر اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. تو یہ خود ایک فرقہ جو ہے وہ وجود میں آ گیا. تو یہ آئمہ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ خود اماموں کو امام مہدی کہہ دیا گیا، حالانکہ انہوں نے خود کبھی کلیم نہیں کیا. چھٹے امام نے کلیم نہیں کیا، امام نقی نے، امام حسن عسکری علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم نے، کسی نے نہیں. اس طرح ان کے اہل بیت، ان کے اہل خانے میں سے کسی فرد کو جس کا نام محمد ملا، محمد بن اسماعیل، محمد بن امام نقی، ان کو جو ہے
ان پر لیبل لگا دیا کہ یہ ہے امام مہدی ہیں۔ آپ خود دیکھ لیجئے، بڑا اچھا جملہ، بڑی اچھی بات لوگ علماء دانشور اس موقع پر کہتے ہیں کہ امام مہدی کا دعویٰ کرنا، جھوٹا دعویٰ کرنا امام مہدی کا، اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی امام مہدی موجود ہے۔ جبھی تو نقل مارکیٹ میں موجود میں آتی ہے، لوگ نام کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایک کاپی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب حالیہ دور میں یا قریبی دور میں جو گزرے ہیں، ان کے 2 نام میں آپ کو اور لے لوں، پھر اس گفتگو اختتام کریں۔ ویسے تو اس کی پوری لسٹ ہے، مطلب 21 امام مہدی جو ہے گزرے ہیں یا جن پر لیبل لگایا گیا ہے، مطلب جو اپنے زمانے میں مشہور و معروف رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے امام مہدی ہیں جو مختصر سے وقفے میں یا محدود علاقے میں رہے ہوں گے اور اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے۔ اب سنیے 3 امام مہدی کا اور آخر میں تذکرہ کر دیں۔ مرزا احمد قادیانی، جو کہ 18ویں صدی کے آخر میں اور 19ویں صدی کے شروع میں 1906 میں غالباً اس کا انتقال ہوا، 1835 میں یہ پیدا ہوا اور بہت ہی جینیس آدمی تھا۔ دیکھیں مہدی بنتے کیسے ہیں، یعنی سو کالڈ مہدی یا مہدی کا دعویٰ لوگ جو کون کرتے ہیں؟ ایک جاہل آدمی کبھی بھی نہیں کرے گا، ایک عام آدمی کبھی بھی نہیں کرے گا، ایک عالم آدمی کرے گا۔ اچھا، یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ عالم آدمی امام مہدی کا دعویٰ کرے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عالم آدمی امام مہدی کا منکر ہو جائے۔ یہ بھی اس کی دونوں مثالیں موجود ہیں، اس کی بھی مثالیں ہم آپ کو دیتے ہیں۔ تو مرزا احمد قادیانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1835 میں پیدا ہوا، بہت جینیس تھا اور اس کا تعلق جو ہے وہ فارس سے تھا۔ فارسی بہترین بولتا تھا، عربی بہترین آتی تھی، اور اس کے والد بھی عالم تھے اور اس نے اپنے زمانے میں بہت سارے علماء سے جو ہے وہ علم حاصل کیا تھا، اور اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں کہ علمیت کا حامل تھا کہ اس نے بڑے بڑے مناظرے کیے تھے، عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کیے اور ان کو پچھاڑا، پھر جو ہندوؤں کے ساتھ مناظرے کیے پھر ان کو پچھاڑا، ان کو مات دی۔ پھر بعد میں جسے کہتے ہیں نا کہ شیطان علم رکھتا تھا، لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی سب کچھ موجود ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ جانتے بوجھتے ہمارے مذہب کو کیوں نہیں اختیار کرتے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی شیطان کو بھی تو سب کچھ معلوم تھا لیکن کیا تکبر میں آ گیا۔ تو بس ایسے لوگ جو علم کے حامل ہوتے ہیں تکبر میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ تکبر میں آ گیا کہ میں عیسائیوں کو پچھاڑ سکتا ہوں، میں جو ہوں وہ ہندوؤں کو پچھاڑ سکتا ہوں، کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے منتخب کر لیا اور میں کچھ ہوں۔ ہمارے یہاں میں کچھ ایسے لوگ موجود میں آ جاتے ہیں نا، بڑی جلدی نماز شب پڑھنا شروع کیا، 2-4 خواب دیکھ لیے، 2-4 بد دعائیں دیں اور وہ صحیح ثابت ہو گئی، تو لوگوں نے کہا بھائی ہم بڑے پہنچے ہیں، میری بد دعا نہ لینا ورنہ میں جس کو بد دعا دے دوں اور میرے ساتھ جو ہے جو لڑائی کرتا ہے وہ نیست نابود ہوتا ہے اور وہ جہنم میں جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس نے 2-4 پیشن گوئیاں بھی کر دی تھی اور وہ پیشن گوئیاں بھی جو ہے وہ ثابت ہو گئی صحیح۔ مثلا ایک عیسائی سے اس کا مناظرہ ہوا، وہ ہار گیا، اس نے کہا یہ میری زندگی میں مر جائے گا، اور وہ مر گیا۔ یہ کوئی ایسی بڑی مطلب پیشن گوئی اور وہ نہیں تھی میری زندگی میں مر جائے گا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ مرزا احمد قادیانی کے زمانے میں انٹرکام نیا ایجاد ہوا تھا، انڈیا نہیں پہنچا تھا، یہ کس طرح انگلینڈ سے اس نے منگا لیا انٹرکام۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا جو ریسیپشنسٹ تھا وہ انٹرکام پہ ملاقاتی کی پوری تفصیل معلوم کر لیتا تھا، آپ کا نام کیا، آپ کے باپ کا نام کیا، آپ کیوں آئے، آپ کا تعلق کہاں سے وغیرہ وغیرہ۔ اور جب وہ دروازے سے مہمان خانے میں آتا اور اس کو انتظار کروایا جاتا بھی مصروف عبادت میں، مصروف ملاقاتیوں میں، تو وہ انٹرکام میں تمام تفصیل پوچھ لیا کرتا تھا، پھر کہتا تھا کہ تمہارا نام یہ ہے، تم فلاں جگہ سے آئے ہو اور تم اس مسئلے کا شکار ہو، اور وہ کہتا کہ بھائی آپ تو علم غیب جانتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ان کا گرویدہ ہو جایا کرتا تھا۔ لوگ کس طرح جو ہے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں آپ جان سکتے ہیں۔ باقاعدہ اس نے یہ کہا کہ مجھے وحی آئی ہے کہ اے احمد اٹھ اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھا کہ جن لوگوں کے آباء و اجداد تک حق نہیں پہنچا۔ اور پھر وما رمیتا اذ رمیتا، کہ تم نے تیر نہیں مارا بلکہ ہم نے تیر مارا، یا اللہ نے تیر مارا، یا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ کہنے لگا کہ آیتیں میرے لیے اتری ہیں اور میں ہی وہ مہدی موعود ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام مر چکے جن کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مہدی بن کے آئیں گے، کچھ عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے۔ اس نے کہا میں مہدی ہوں۔ پھر اس کو اس پر بھی صبر نہیں ہوا، اس نے کہا نہیں مجھے مزید پروموشن چاہیے، تو لوگوں سے اس نے کہا کہ میں 40 دن کا چلہ کاٹنے جا رہا ہوں اور اس دوران تم انتظار کرنا، میں اللہ سے ارتباط کروں گا جیسے رسول اللہ غار حرا میں جاتے تھے، اور پھر میں دیکھوں گا کہ اللہ مجھے کیا حکم دیتا ہے۔ تو اس نے ایک مسجد میں جا کر اس کی چھت پر 40 دن تک چلہ کاٹا، اور 40 دن کے بعد آیا تو اس نے 2 گھنٹے عربی میں خطبہ دیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو الہام ہو رہا ہے،
اب ان لوگوں کے حالات پڑھیں تو تھوڑی دیر کے لیے آدمی بھی ڈگمگا جائیں کہ یہ کیسے لوگ تھے. عالم فاضل، بہت زیادہ علم رکھنے والے، حافظ، ہر قسم کی جسے کہتے ہیں کہ جہل سے علم کو گرفت کرنے والے، لیکن کیا حب جاہ کا شکار ہو گئے. 40 دن بعد یہ آیا تو اس نے یہ کہا کہ مجھ پر وحی اتری ہے کہ اب ہم نے تم کو نبی بنا دیا. تو اس کی ترقی ہو گئی. اس نے کہا میں امام نہیں، میں اب جو ہوں نبی بن گیا ہوں، اور رسول اللہ جو تھے وہ آخری نبی نہیں تھے، وہ آخری نبی میں ہوں، اور جس کے بارے میں جو ہے وہ قرآن میں آیا ہے. تو بہرحال خیر وہ اس دنیا سے چلا گیا، لیکن مہدی کا دعویٰ کرنا اور اس کا سلسلہ جاری رہا. گور شاہی یہ تو ابھی اسی صدی میں 2006 میں ان کا انتقال ہوا ہے کہ یہ بھی سکر میں کسی جگہ پہ رہتے تھے. ان کو بھی تصوف کا بہت شوق تھا. یہ لوگوں کے پاس گئے، پیروں کے پاس گئے، مزاروں کے پاس گئے، لیکن ان کی مراد بھر نہیں آئی. تو خود ان کو الہام ہو گیا کہ تم خود ہی نجات دہندہ ہو. تو انہوں نے جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے وہ جمع کرنا شروع کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ چاند پر میری تصویر موجود ہے، حجر اسود بھی میری تصویر موجود ہے. جب لوگ ان کو مارنے کو دوڑے تو یہ انگلینڈ چلے گئے، پھر وہاں سے جا کے اپنے لوگوں کو ٹول. یہ اتفاق کی بات ہے کہ قادیانیوں کو بھی انگلینڈ کنٹرول کر رہا تھا، اور مرزا یہ گوہر شاہی کو بھی انگلینڈ والوں نے کنٹرول کیا. ایک آپ نے سنا ہوگا مہدی کا دعوے دار تھا علی باب، جس نے بہائی مذہب کی بنیاد رکھی. کہاں پہ؟ شیراز میں، ایران میں. یہ فقط 30 سال کی عمر میں انتقال کر گیا. اس 30 سال میں اس نے ماشاءاللہ اتنی ترقی کی، ہم منتظر مہدی نہیں بن سکتے، ہم وہ 30 سال میں مہدی بن گیا. تو اس نے جو یہ دعویٰ کر دیا کہ میں مہدی ہوں اور لوگ جو ہیں وہ میرے ہاتھوں پر بیعت کریں. لوگوں نے جو ہے وہ دھڑا دھڑ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی شروع کی، اور برٹش گورنمنٹ کا کہتے ہیں کہ ہاتھ تھا اس کو مہدی بنانے میں، اور اس نے جو ہے وہ کتابیں بھی لکھنا شروع کی. اس زمانے میں ایک عورت تھی. اب عورتوں کا بھی کردار سن لیجیے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کیا کریں گے امام کے لیے. اب آپ سنیں، دیکھیے کہ عورت جب کرنے پہ آئے تو کیا. اس زمانے میں ایک عورت تھی زرین تاج، اس کا نام تھا اصل، لیکن قرۃ العین کے نام سے وہ بعد میں مشہور ہوئی، اور بہت بڑی شاعرہ تھی. ہمارے جو شاعر ہیں جان ایلیا، وہ اس سے بہت متاثر تھے. تو وہ بھی تقریباً اسی دور میں پیدا ہوئی تھی، اور مجتہد باپ کی بیٹی تھی. آیت اللہ برغبانی غالباً ان کا نام تھا ان کے والد کا. لیکن ظاہر بات ہے بچپن سے کتابیں دیکھی تھی، لیکن ہر بات میں کیوں اس کی رٹ ہوا کرتی تھی. جب اس کو پتہ چلا کہ علی باب نے مہدی کا دعویٰ کر دیا تو اسے خطا کتابت کی، اس سے بہت متاثر ہوئی، اور اس نے باقاعدہ بہائی مذہب کا پرچار شروع کر دیا. اور کہتے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ مشہور ہوئی کہ باقاعدہ جلسے عام میں جا کے تقریر کرتی، اور لوگوں کو کھڑے جو ہے بہائی مذہب میں داخل کروا دیتی تھی. ناصر قاچاری بادشاہ تھا اس زمانے میں، جس نے اس فتنے کی جو ہے سرکوبی کی. اس کو بھی بلایا، کیا نام کہ علی باب کو، اس کو بھی قتل کروایا، اس کو سزا دی. اس کو بھی کہتے ہیں کہ بالوں سے پکڑ کر گھوڑے سے باندھ دیا اور پورے شہر میں گھمایا، اور وہ اسی طرح فنا فی اللہ ہو گئی، واصل جہنم ہوئی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو لوگ گزرے ہیں، یا تو انہوں نے اقتدار کی لالچ میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، یا پھر جسے کہتے ہیں کہ استعماری قوتوں نے جو اسلام دشمن ہے انہوں نے دعویٰ کیا. ایک مہدی کا میں اور تذکرہ کر دوں، بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں. 1979 میں شاید آپ نے سنا ہو، 1979 میں خانہ کعبہ پہ قبضہ ہوا تھا، اور اس قبضے کے لیے پاکستانی کمانڈوز گئے تھے، اور انہوں نے وہ قبضہ جو ہے وہاں سے بچایا تھا. تو جہنی قبیلہ تھا سعودی عرب کا، اس نے وہاں پہ قبضہ کیا تھا، اور محمد جہومنانی یا محمد جہنی نامی شخص نے اپنے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا کہ میں امام مہدی ہوں اور میرا ظہور ہو چکا ہے، اور میں جو ہوں دنیا میں عدل و انصاف دوں گا. کیونکہ عدل و انصاف تو خود سعودیہ میں نہیں ہے. سعودیہ جہاں پہ خانہ کعبہ موجود ہے، جہاں پہ مدینہ منورہ موجود ہے، حجاز اور نجد میں، تو حقیقی اسلام میں لے کر آؤں گا. تو جو آل سعود تھے عبدالعزیز کے اولادوں میں سے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے 1930 میں سعودیہ پہ قبضہ تو کر لیا ہے، اور آل سعود کو اس کا مسئول بھی بنا دیا ہے، لیکن حقیقی اسلام تو ہم بہرحال نہیں لا سکے. عبدالوہاب کی بنیاد پر ہم نے تھوڑا بہت وہابی مذہب تو پھیلا دیا ہے، لیکن وہ ایک فرقہ واریت کے طور پر ہم نے اس کو پھیلایا ہے، لیکن حقیقی اسلام تو نہیں ہے. تو محمد جہنی نے کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ حقیقی اسلام لے کر آؤ، تب میں جو ہے خانہ کعبہ کو آزاد کروں گا. تو کہتے ہیں کہ پاکستانی کمانڈوز گئے تھے اور باقاعدہ جو ہے وہ اس کو آزاد کروایا تھا خانہ کعبہ کو. پھر اس نے کہا تھا کہ اب ہم جو ہے حقیقی طور پہ اسلام کو متعارف کروائیں گے. 1979 میں جو سعودیہ میں انقلاب آیا تھا، آج محمد بن سلمان اسی انقلاب کو وائنڈ اپ کر رہا ہے.
اور کہہ رہا ہے کہ ہم اس انقلاب کو واپس لیتے ہیں، ہمیں آزادی کی طرف جانا ہے، ہمیں لبرلائزیشن کی طرف جانا ہے، وہابی مذہب جو ہم نے امریکہ اور استعمار کے کہنے پر پھیلایا تھا وہ اب ہم نہیں پھیلائیں گے، اب جو ہے ہم لوگوں کو ایک ماڈریٹ اور روشن خیال مسلمان کے طور پر متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے نشیب و فراز آئے امام مہدی کے حوالے سے یا نبیوں کے دعوے داروں کے حوالے سے، وہ کتنے خطرناک تھے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد گمراہ ہوئی ہے۔ جب سامری کے کہنے پر 6 لاکھ میں سے 5.5 لاکھ افراد گمراہ ہو سکتے ہیں تو ہم لوگوں میں سے افراد کیوں نہیں گمراہ ہو سکتے؟ اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خدا کے بعد رسول، رسول کے بعد ائمہ، ائمہ کے بعد مراجعین اکرام، مجتہدین کا دامن تھام لیجئے تاکہ بیچ میں کوئی گیپ، کوئی خلا نہ رہے۔ دیکھیں پانی یا حملہ اسی وقت سے ہوتا ہے جب کوئی مورچہ خالی ہو۔ خدا موجود ہے، خدا کے بعد انبیاء موجود ہیں، انبیاء کے بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد ائمہ، ائمہ کے بعد نائبین۔ ائمہ کے نائبین کون ہیں؟ مجتہدین ہیں۔ اگر آپ نے ان سے رابطہ توڑ لیا اور اپنے آپ کو خود ساختہ طور پہ مجتہد قرار دے دیا، اپنے طور پہ یہ کہہ دیا کہ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، تو اگر آپ مجتہد بھی بن جائیں گے تو شیطان آپ کو ہائی جیک کر لے گا۔ کمال حیدر بشیر نجوی کے کلاس فیلو، امام مہدی کا منکر۔ ہم نے کہا نا عالم دین ہو کر آدمی مہدی کا دعویٰ کر دیتا ہے، یہاں عالم دین ہو کے آپ امام مہدی کا انکار کر رہے ہیں۔ آیت اللہ دفاعی، مجھے جو نام یاد پڑتا ہے، امام خمینی کے کلاس فیلو، وہ امام مہدی کا منکر۔ احمد قبانچی نجف میں مدرسہ چلا رہا ہے، اپنے آپ کو جو عالم دین کہتا ہے، وہ امام مہدی کا منکر۔ تو ایسے ایسے لوگ قوم اور نجف میں رہتے ہوئے یا تو امام مہدی کا انکار کر رہے ہیں یا خود امام مہدی ہونے کا دعوے دار ہو رہے ہیں۔ تو جب یہ لوگ رائے حق سے ہٹ سکتے ہیں تو اگر ہم نے تھوڑی سی بھی غفلت، تھوڑی سی بھی بے توجہی کا اظہار کیا یا مظاہرہ کیا غیر ذمہ داری کا، تو ہم بھی ان میں سے کسی میں شامل ہو جائیں گے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے صدام حسین کی تدفین پر مشتمل ایک واٹس ایپ ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے۔ بڑے مزے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ان کو 12 سال بعد اپنے آبائی گاؤں میں دفنایا گیا، لاش صحیح سلامت ہے اور چہرے پہ ویسا ہی نور جو مرتے وقت تھا۔ پتہ چلا کہ وہ پہلی تدفین کی ویڈیو کلپ تھی جو یہ کہہ کر سرکولیٹ کی گئی کہ یہ 12 سال بعد دوبارہ تدفین کی گئی ہے، ان کا جسم جو ہے بالکل سلامت ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے اگر انٹرنیٹ کام کا ہے تو انٹرنیٹ آپ کو انحراف کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے اندر شکوک و شبہات موجود ہیں، ڈاؤٹس موجود ہیں، اشتباہات موجود ہیں، اشکالات موجود ہیں، فوراً اپنے اساتذہ، فوراً اپنے خیر خواہوں، فوراً اپنے مجتہدین سے رجوع کیجئے اور ان سے سوالات پوچھیے۔ اگر آپ نے اپنے طور پہ اپنے تئیں ان سوالات کو حل کرنے کی کوشش کی تو پھر وہی ہوگا جو اخباریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اغالیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کبھی شہادت ثالثہ وجود میں آئے گی، کبھی شہادت اربع، اور پھر کتنی 12 شہادتیں اب وجود میں آنے والی ہیں۔ تو مجتہدین سے رابطہ رکھیے، نمبر 1۔ نمبر 2 مقامی علماء سے رابطہ رکھیے۔ نمبر 3 انٹرنیٹ جتنے بھی میڈیا کے ذرائع ہیں ان میں آنے والی ویڈیوز یا اسٹیٹمنٹس، ان کو محتاط انداز سے پڑھیے، محتاط انداز سے یقین کیجئے۔ اگر تصدیق کر سکتے ہوں تصدیق ضرور کروائیے، ورنہ اس پر یقین نہیں کیجئے۔ چوتھی بات، غیر شیعہ منابع، غیر شیعہ مجالس میں بیٹھنے سے احتراز کیجئے۔ ابھی خاتون آئی کہنے لگی مجھے فلاں جو ہے وہ دعوت اسلامی والوں نے شرکت کی دعوت دی تھی، میں ان کے دعوت میں گئی، مجھے تو بہت اچھا لگا، میرے لیے نعرے لگوائے گئے۔ تو ہم نے کہا بس اسی طرح تو لوگ جو ہے گمراہ کرتے ہیں۔ تو غیر شیعہ منابع، غیر شیعہ ویب سائٹس، غیر شیعہ محفلوں میں جانے سے اعتراض کیجئے۔ یہ ان لوگوں کے لیے چھوڑ رکھیے کہ جو اسکالرز ہیں، جو علماء ہیں، جو تحقیق کے لیے ان کی کتابوں یا ویب سائٹس کا جو ہے وہ دور کرتے ہیں۔ اور آخری بات کہ اتحاد بین المسلمین ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے اتحاد بین المومنین نہایت ضروری ہے۔ اگر ہمارے اندر اتحاد نہیں ہوگا تو ہم مسلمانوں میں بھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ امام مہدی کے لیے وہ تمام لوگ جو ہے ان کی تائید اور نصرت کریں گے کہ جو ان کا ساتھ دینے کے منتظر ہیں، یہ نہیں کہ جو فقط کھوکھلے دعوے کرتے ہیں۔ اور اگر ہم نے امام مہدی کا انتظار اس طرح نہیں کیا جس طرح کے حق ہے تو اللہ تعالیٰ امام مہدی کا سپاہی کسی اور کو بنا دے گا اور ہم سے یہ اعزاز چھین لے گا۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام زمانہ کا صحیح طور پہ انتظار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں منکرین مہدی کے اثرات سے دور رکھ
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام کا سچا اور حقیقی سپاہی بنا دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ يا مولا يا صاحب السماء